بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، پر کیا ہو کہ اگر کوئی کافر اللہ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کو چیلنج کر کے عبرت کا نشان بننے والے سب سے بڑے منافق لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تھامس اینڈریوز۔ یہ جو شخص آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے مشہور شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا۔ دوستو، جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ لیکن جب ٹائٹینک کو پہلی مرتبہ سمندر میں اتارا گیا تو یہ ابھی نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس جہاز میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں اینڈریو خود بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس سمیت اس کے بنائے ہوئے شپ کو سمندر میں غرق کر دیا، اور آج تک تھامس اینڈریوز کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ دوستو، اللہ کو چیلنج کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نمرود۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے کہو کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے، میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی، جس نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا، اور پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا، اور نمرود کے جسم پہ صرف اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور 40 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں پر اور فرش پر مارتا تھا، اور سکون پانے کے لیے اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے بھی پڑواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، آخر میں وہ انہی لوگوں سے جوتے کھاتا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ابراہا۔ دوستو، 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا ابراہا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب وہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابراہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان تمام جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابراہا اور اس کے پورے لشکر پر آسمان سے پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل کی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4 پر ہے فرعون۔ دوستو، اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا اور یہ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا
اور کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا تھا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اسے اللہ کا عذاب لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور ان سے کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا، اور جب فرعون نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ دوستو ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی غیر حنوط شدہ ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے شداد۔ دوستو شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمت ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو یہ ان کی توہین کرنا شروع ہو گیا، اور اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ ان کا دین قبول کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تجھے آخرت کی زندگی میں سکون اور جنت ملے گی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کی ان تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا جو جنت میں موجود ہیں۔ اس پر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا تھا۔ اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا، لیکن جب وہ اپنی جنت کی تعمیر کے بعد اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ شداد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا اور یوں وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے بنا ہی مارا گیا۔ دوستو اللہ کا مقابلہ کرنے والے اور اس کے منکر کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ دوستو یہ آدمی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شمار دنیا کے سب سے فیمس سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ اس شخص نے اللہ کے وجود کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا اور یہ بے وقوف انسان دنیا کے سامنے کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے اور دنیا کا تمام نظام ایوولوشن کے فارمولے پر چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں۔ اس نے اپنے اس احمقانہ نظریے کو ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور یہ اللہ پر ایک کتاب بھی لکھ رہا تھا۔ دوستو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معزول لوگ اللہ کی سزا کا شکار ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں۔ دوستو اس نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں اور وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ جس ذات کے بارے میں وہ اتنی بکواس کر رہا ہے اس کی ایک کن پر وہ تو کیا پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ دوستو اس ملعون پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ جس رات اس نے ایسا بولا تھا اس سے اگلی صبح وہ اپنی ویل چیئر پر مرا ہوا پایا گیا۔ اس کی موت آج تک پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت ہے۔ جو شخص اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔